اللہ 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 اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ تمام تعریفیں، حمد اور ثنا اللہ تعالیٰ جل جلالہ کے لیے۔ درود و سلام نبی رحمت نور مجسم شفیع معظم آقائے کل ختم رسول دانائے سبل احمد مجتبیٰ جناب حضرت محمد مصطفیٰ اعلیٰ تحیت و ثنا کی ذات والا صفات کے لیے حمد و صلات کے بعد آج یکم محرم الحرام ہے۔ امیر المومنین خلیفۃ المسلمین حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آج یوم وصال ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر انشاءاللہ بات ہوگی اور ہم کرتے رہتے ہیں، لیکن ایک بات آج شروع میں آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے، اس کو آپ بڑے اچھے طریقے سے سمجھ لیں۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے کسی بندے نے مسئلہ پوچھا، یہ میرے سامنے فتاوی رضویہ شریف پڑھا ہے، اس کی 10ویں جلد ہے اور صفحہ نمبر 105 ہے۔ کسی نے مسئلہ پوچھا کہ سادات کرام کو زکوٰۃ کے پیسوں سے رقم دی جا سکتی ہے؟ سادات کو ظاہر ہے اس نے اعلیٰ حضرت کے زمانے میں پوچھا مسئلہ کہ آج کل جو سادات ہیں ان کو زکوٰۃ کے ساتھ ان کی مدد کی جا سکتی ہے؟ تو اعلیٰ حضرت نے اس کا جواب لکھا تفصیل کے ساتھ، چاہیے تھا بس اس کا جواب دے دیتے کہ نہیں دی جا سکتی، لیکن صفحہ نمبر 105 پر فرماتے ہیں، سارا جواب دے کے نا پیچھے کہ جائز نہیں، صفحہ نمبر 105 پہ فرماتے ہیں کہ یہ کیا بات ہوئی کہ تم نے ان کو زکوٰۃ ہی دینی ہے؟ فرمایا اس طرح کرو، اپنے خالص مال میں سے جس میں 1 روپیہ بھی حرام کا نہ ہو، خالص مال لو اور عقیدت کے ساتھ جاؤ اور سید کی بارگاہ میں ہدیہ پیش کر کے آؤ۔ سید کی بارگاہ میں ہدیہ پیش، اہل بیت نبوت کا جو پیار ہے وہ ایمان ہے، وہ حسن ہے۔ یار یہاں تو لوگوں نے الجھا دیا بہت ساری چیزوں کو۔ اہل بیت نبوت اور ان ہستیوں کا جب آپ نام لیں تو آپ کے نام لینے سے محبت چھلکنی چاہیے۔ یہ صبح و شام یہ جو دن آپ آئے ہیں نا، تو گھروں کے اندر ہمارے بچوں کے درمیان جب ہم بیٹھے ہیں تو ہمارا لب و لہجہ بتائے کہ ہم رسول اللہ کی اولاد کے غلام ہیں، ہمارا ایک خاص حسن ہو، ایک خاص پیار ہو۔ 10 محرم کو نیاز پکائیں نا، نیاز تو اس طرح کی نیاز نہ پکائیں جس طرح کی روٹین میں ہم نیاز پکاتے ہیں کہ میں نے دے دیا ہے 5000 روپیہ، مسجد میں چاول پک جائیں گے اور چاول پکا کے تو بانٹ دو۔ اپنے دوستوں کی جب دعوت کرتے ہو تو اس طرح کرتے ہو؟ آپ تو ڈھونڈ کے لاتے ہو کہ ہوٹل کون سا اچھا ہے۔ کبھی ایسا بھی ہوا ہے کہ ٹینٹ والے برتنوں میں آپ نے کھانا دے دیا ہو، دوست آئیں اور نیاز ہو امام حسین کے نام کی اور تیرے برتن بھی دھلے ہوئے نہ ہوں، تجھے پتہ ہی کوئی نہ ہو؟ میری والدہ صاحبہ کہا کرتی تھی کہ جس نے 10 محرم کو لنگر بانٹنا ہے نا، جس نے پکانا جس نے وہ تو الگ بات، جس نے بانٹنا ہے وہ بھی وضو کر کے آئے، وہ بھی وضو کرے۔ وہ سادے لوگ تھے لیکن عقیدتوں سے بھرپور تھے۔ یہ بحثوں میں نہ الجھیں کہ وہ فلانا کیا کہہ رہا ہے، فلانا کدھر جا رہا ہے، وہ فلانے چونکہ ادھر جا رہے ہیں۔ ہم کسی کی ضد میں کیا اہل بیت سے پیار کریں گے یا کسی کے کہنے پر پیار کریں گے؟ اہل بیت ہمارا ایمان ہے۔ ہماری اولادیں اور ہماری اولادوں پر جتنا کرم اللہ کرتا ہے، اور اللہ نے ہمیں جو کچھ دیا ہے یہ مصطفیٰ کی اولاد کا صدقہ ہی تو دیا ہے۔ آپ کدھر نکل گئے؟ سنو، میں فتاوی رضویہ پڑھ رہا ہوں، اہل سنت کے امام کی بات کر رہا ہوں۔ سنو، حدیث پاک لکھی اعلیٰ حضرت، 2 حدیثیں لکھی ہیں، ذرا حسن دیکھنا۔ پہلی حدیث کے راوی خود مولا علی شیر خدا ہیں، اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کنز المال اور ابن عساکر کے حوالے سے حدیث لائے ہیں۔ کیا خوبصورت انداز ہے میرے رسول پاک صلی اللہ، یہ مسئلہ بیان کرتے ہوئے نا کہ سادات کو ہدیہ دو، زکوٰۃ نہ دو، ہدیہ دو، خدمت کرو، یہ مسئلہ بیان کرتے ہوئے اپنی بات کو مضبوط کرنے کے لیے 2 حدیثیں لائے اور فرمانے لگے کہ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے خود اپنے پیارے حبیب سے سنا ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو میرے اہل بیت کے ساتھ اچھا سلوک کرے گا میں خود قیامت کے دن اسے صلہ عطا کروں گا۔
یہ حدیث مولا علی شیر خدا سے روایت ہے، اور جو اگلی حدیث اعلیٰ حضرت نے لکھی ہے تاریخ بغداد کے حوالے سے، اس حدیث کے راوی امیر المومنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی، حضرت عثمان غنی راوی ہیں۔ اور ذرا جملے دیکھیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ یہاں اہل بیت کے لفظ نہیں، پچھلی حدیث میں اہل بیت کا لفظ تھے، یہاں اہل بیت کے لفظ نہیں۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمانے لگے، جو شخص بھی عبد المطلب کی اولاد کے ساتھ دنیا میں کوئی نیکی کرے، میرے دادا کی اولاد کے ساتھ، فرمایا جو بھی عبد المطلب کی اولاد کے ساتھ دنیا میں کوئی نیکی کرے۔ اور یار سننا، کبھی اس طرح بھی ہوتا ہے، کبھی اس طرح بھی کہ بیٹی غریب ہو، میں مثال دے کے بات سمجھانے لگا ہوں، یا بچے کسی جگہ بھی وہ تعلیم حاصل کر رہے ہوں تو باپ جاتا نہیں کنٹین پہ جا کے کہہ دیتا ہے کہ میرے بچے جو مانگے دے دینا، مہینے کے بعد بل بنے گا تو میں ادا کر دوں گا، یا جو مانگے دے دینا۔ ٹیچر سے کہتا ہے بچے کو چیزیں دے دینا، پیسے میں دے دوں گا، میرے جو بچے ہوئے۔ دیکھو حسن، دیکھو میرے رسول پاک علیہ السلام نے جو بیان کیا۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، جس نے عبد المطلب کی اولاد کے ساتھ دنیا میں کوئی نیکی کی، فرمایا اس کا صلہ مجھ پر لازم ہے، اور صلہ میں اسے تب دوں گا جب قیامت میں میری اور اس کی ملاقات ہوگی۔ جب قیامت میں میری اس سے ملاقات ہوگی تو میں خود اسے صلہ دوں گا، میں خود اسے صلہ دوں گا، میں صلہ دوں گا۔ قربان جائیں اعلیٰ حضرت بریلوی پر۔ اعلیٰ حضرت فرمانے لگے جو حضور نے دینا ہے وہ تو دینا ہی ہے، اور پتہ نہیں کیا کچھ دینا ہے۔ فرمانے لگے اتنا تھوڑا ہے کہ حضور نے فرمایا جو عبد المطلب کی اولاد سے نیکی کرے وہ قیامت میں مجھ سے ملے گا۔ تو یہ بہت بڑا صلہ نہیں کہ جو حضور کی اولاد سے پیار کرے وہ قیامت میں حضور سے ملے گا۔ جان دے دی وعدہ دیدار پر، تو وعدہ کریں دیدار کا، جان دینے کو تیار ہیں۔ فرمایا جو عبد المطلب کی اولاد سے نیکی کرے مجھ پر لازم ہے صلہ دینا جب وہ مجھ سے ملے گا۔ اور یارو کھل کے پیار کرو میرے محبوب کی اولاد سے، سیدہ پاک سے، شیر خدا سے، امہات المومنین سے، حضور کی شہزادیوں سے، نبی پاک کے حسن سے، حضور کے حسین سے۔ یار تو بات سمجھنا، کسی کو چنبیلی کا پھول پسند ہے، کسی کو گلاب کا پھول پسند ہے، مدینے والے رسول فرمانے لگے یہ حسن اور حسین میرے پھول ہیں، یہ میرے پھول ہیں، پھول حضور سونگا کرتے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسن اور حسین پھول، زہرا ہے کلی جس میں حسن اور حسین۔ بس کسی نے سادی بات کہی، پریشاندار کہہ دی، اس نے کہا عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگو، اور دیکھنا غیر کی باتوں میں نہ آنا لوگو۔ یہ چھلکے آپ کی طبیعت بتائے کہ آپ کو حضور کی اولاد سے بڑا ہی پیار ہے، آپ کو نبی پاک کے خاندان سے بڑا ہی پیار ہے۔ تو باہر کیا یہ بات میں نے شروع میں اس لیے کر دی کہ ذرا نہ کھل کے پیار کرنا ہے حضور کی اولاد، اور یاد رکھیں حضور کی اولاد سے پیار کاری ہو سکتا ہے جس کے سینے میں ابو بکر صدیق بھی رہتے ہوں۔ ہمیں تو حضور کی اولاد کا ادب بتایا ہی فاروق اعظم نے، یہ سبق پڑھایا ہی عثمان غنی نے۔ وہ بڑے نا سخت مزاج، اصولوں پر پابند آدمی تھے حضرت عمر بن عبدالعزیز۔ خاندان کے ایک دو لوگ ایک دو دفعہ سفارش کرانے آئے کسی بات کے لیے حضرت عمر بن عبدالعزیز سے، تو آپ نے نا عملے کے لوگوں سے کہا آج کے بعد میرے خاندان کا کوئی بندہ ہے تو اندر نہ آنے دینا، یہاں کوئی اقربا پروری نہیں چلے گی، خبردار کوئی قریب نہ آئے۔ لیکن ایک دن نا امام حسن کی اولاد میں سے ایک شہزادے آ گئے، تو جناب عمر بن عبدالعزیز کو پتہ چلا امام حسن کی اولاد ہے۔ میں آپ کو قسم اٹھا کے کہتا ہوں، قسم میں نے کبھی نہیں اٹھائی، قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ میرے مرشد کا پوتا کبھی ملے تو میں پیر چومنے کو تیار ہوں، اور میری شرط بھی کوئی نہیں کہ وہ عالم فاضل ہو، کیا ہو، اصلہ نال جو نیکی کریے وہ نسلاں تاک نہیں بھول دے۔ جن لوگوں نے کرم ہمارے اوپر کر دیا پھر ہم ان کی قرآن نے نہیں کہا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا۔ موسیٰ کہتے ہیں میں اس لیے دیوار سیدھی کر رہا ہوں، بچوں کا خزانہ ہے، اور ان کا باپ نیک آدمی تھا، وہ 7ویں پشت میں نیک تھا، تو اتنی قدر ہو رہی ہے۔ مجھے اپنے کسی استاد کا بچہ فون کر دے تو میں چپ کر جاتا ہوں، میں کہتا ہوں یار بات ٹھیک ہے، اصلہ نال جو نیکی کریے تو نسلاں تاک نہیں بھول دے۔ تو امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے ایک شہزادے آ گئے، حضرت عمر میرا خاندان کا بندہ کوئی نہ اندر آئے۔ کسی نے کہا یہ امام حسن کی اولاد ہے، تو جناب عمر بن عبدالعزیز نے ممبر چھوڑا، تخت چھوڑا،
शहजादे को तख्त पे बिठाया, फिर दोनों आंखों में आंसू और दोनों हाथ बांध दिए। कहने लगे शहजादे आज के बाद आपने आना नहीं, कोई हुक्म हो तो रुखा लिख दें, और अगर फिर भी मुझसे मिलना हो तो मुझे हुक्म कर दे, उमर बिन अब्दुल अजीज चल के आपके पास हाजिर हो जाए। तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर, तू है ऐने नूर तेरा सब घर। तो जरा होश से जरा थोड़ा सा ना हमारी कैफियत बताए कि हमें हुजूर की औलाद से बड़ा ही प्यार है। और एक बात और, सैयद का बस सहीउल अकीदा होना शर्त है। सहीउल अकीदा हो, साहिब ईमान हो। बाकी आप बहस ना करें कि नमाजें कितनी पढ़ता है, आलम फाजल कितना है। बुजुर्ग फरमाते हैं कुरान का सफ़ा अगर कभी कीचड़ में भी गिर जाए ना, उस पर पैर नहीं रखा जाता, उसे फिर भी धो के चूमा ही जाता है, क्योंकि वो सफ़ा कुरान का है। फरमाते हैं तू सैयद पे बहस ना करके नेक कितना है और परहेजगार कितना है, करता क्या है, तू अपने अमाल पे गौर कर और ये समझ ये कोई आम नहीं, ये खून रसूल है। आला हजरत हुजूर के बच्चों की शान बयान करते हैं तो कहते हैं आब तत्हीर से जिसमें पौधे जमे, यानी ये जो सैयदा फातिमा के बच्चे पैदा हुए हैं तो ये आब तत्हीर से जिसमें पौधे जमे, उस रियाज नजाबत पे लाखों सलाम। तो बड़ी तसल्ली से, बड़े ज़ौक़ से, बड़े शौक़ से मनकबत सुने पूरा ये मुहर्रम के दाद। बहस नहीं करें, मेहरबानी करनी है आपने, बहस शहस नहीं करनी। मैंने आपको पहले भी बताया था, फिर कह देता हूँ, मेरी अम्मा जी मैनू 10 मुहर्रम तो पहला कहना ठूठियाँ लिया दे, खीर वंडनी है, मैनू लैन जानियाँ पैंदियां सन। मैं कहना अम्मा जी मैं पूछया अपने उस्तादां नूं, परात च भी खत्म हो जाता है, पतीले च भी हो जाता है, चलो ठूठियाँ को फ़र्ज ने। मैनू कहना कि मैं तेनों एडा मौलवी मनदी नहीं तो मैनू मसले ना सुना, तो कल दा बाल है, जा ठूठियाँ लिया। तो 2-3 दर्जन ठूठियाँ मैं ला के देता। मैंने एक दिन पूछ लिया, मैंने कहा अम्मा जी हिकमत क्या है, मेरे साथ बड़ा प्यार था और चलें बात दर्द की तरफ चली जाएगी, रुक जाता हूँ, नहीं करता बात। तो मैंने एक दिन पूछ लिया, मैंने कहा अम्मा जी मतलब ठूठियों की हिकमत क्या है। तो कहने लगे पुत्र हुजूर की औलाद के नाम पे किसी को कुछ शय देनी और उसे कहना बर्तन वापस करके जा। हसन हुसैन के नाम पे जो दे दिया सो दे दिया, ख़त्म हो गई बात। अब बर्तन वापस मांगना, बस हुजूर की औलाद का सदका है जो कुछ भी है। तो ये वो सादे लोग थे पर उनका ना मकान कच्चे अकीदे पक्के, मकान कच्चे अकीदे, उन मकान पक्के ते नाल बहस, सुबह शाम बहस, जितनी मर्जी करा लो। और ऐसे ऐसे भी सियाने बंदे दुनिया में मिले हैं जिनका सियानफ के साथ दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं, लेकिन वो बेचारे अकल में रह गए सारी ज़िंदगी। इसलिए इकबाल कहा करते थे कि पुख्ता होती है अगर मसलहत अंदेश हो अक्ल, और इश्क हो मसलहत अंदेश तो है खाम, अभी कच्चा है। पुख्ता होती है अगर मसलहत अंदेश हो अक्ल, अक्ल पुख्ता होती है अगर हिकमत के साथ चले, और इश्क अगर हिकमत देख के चले तो अभी कच्चा है। और आगे उसकी वजह भी इकबाल बयान करते हैं अगले शेर में, पुख्ता होती है अगर मसलहत अंदेश हो अक्ल, और इश्क हो मसलहत अंदेश तो है खाम, अभी बेखतर कूद पड़ा आतिश नमरूद में इश्क, अकल थी महवे तमाशाए लबे बाम। अभी अकल तो अभी सोच रही थी कि जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, तो इश्क ने छलांग लगा भी दी थी। हजरत इब्राहिम ने छलांग, वो कहा था जिब्रील अमीन ने आप दुआई कर लें, तो फरमाने लगे अल्लाह को नहीं पता, कहूँ तो तब ना जब उसे पता ना हो। तो बेखतर कूद, बहरहाल दिल मेरा कह रहा है इधर ही रह जाऊँ, पर बात हजरत उमर की करनी है ना। हजरत फ़ारूक आज़म जो है ना, हजरत उमर फ़ारूक मुसलमानों और मोमिनीन के लीडर तो हैं, लेकिन हजरत उमर फ़ारूक इंसानियत के रहनुमा हैं बहुत बड़े। हजरत उमर जिस हस्ती का नाम है, इस बंदे ने इंसानियत के उसूल वज़ा किए, इंसानियत के। हजरत फ़ारूक आज़म ने लोगों की भलाई अपना ज़ौक़ बना लिया था, और कुरान मजीद ने कहा जो ईमान लाने के बाद अच्छे अमल करे यही सारी मखलूक से बेहतर लोग। इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति उलाइका हुम खैरुल बरिया, जो ईमान लाने के बाद अच्छे अमाल करे वही सारी मखलूक से बेहतर है। हज़रत उमर ने ना एक ज़ौक़ बना लिया था कि मैंने अल्लाह के बंदों की खिदमत करनी और अपनी ज़िम्मेदारी को अदा करना। हमारे यहाँ मुआशरे में बहुत सारे काम इसलिए ख़राब होते हैं कि हम ना एहसास ज़िम्मेदारी भूल जाते हैं। मेरा इदारा है ना,
تو میری ذمہ داری ہے، اس کے اندر کوئی کمزوری ہوتی ہے، کوئی غلطی ہوتی ہے، تو وہ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ میں سست ہو جاتا ہوں. مجھے پتہ ہے بہت سارے کام کئی دفعہ میں دیکھتا ہوں کہ صحیح نہیں ہوئے، تو بعد میں جب میں اندازہ لگاتا ہوں تو مجھے پتہ ہوتا ہے کہ یہاں میں سست ہو گیا. اگر میں کم سو لیتا 2 گھنٹے تو یہ کام ٹھیک ہو جاتا. یہ بہت سارے وزیر مشیر اور بہت سارے پیر اللہ ماشاءاللہ ان کے نیچے کیوں خرابی ہو جاتی ہے بہت ساری؟ وہ اس لیے کہ وزراء کا مزاج نہیں ہوتا اے سی والے کمرے سے باہر نکلنے کا. تو باہر جو طبقہ ہوتا ہے وہ پھر مرضی کرتا ہے. اگر یہ کڑی نگرانی کرے، ان کا ذوق بنے اور سستی چھوڑیں. ہمارے ہاں کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے، ہم بہت ساری ذمہ داریاں کبھی بچوں کی ماں پہ ڈال دیتے ہیں، کبھی جو ہے وہ چھوٹے بھائی پہ ڈال دیتے ہیں، کبھی کسی پہ ڈال دیتے ہیں. اس سے بڑے بڑے نقصانات ہوتے ہیں، بڑے بڑے. کسی دوست پہ کوئی ذمہ داری ڈال دی، وہ تیرا یار ہے، تیرا مخلص ہے، وہ سارا ٹھیک ہے، اور اس بیچارے کی ایک کمزوری یہ ہے کہ اس کے ساتھ ایک شیطان بھی رہتا ہے. ضروری نہیں کہ وہ جان بوجھ کے کوئی غلطی کرے، اس کی نگرانی کر، اس کا احتساب کر، اس پر توجہ دے کہ وہ کیا کر رہا ہے. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چھوٹی چھوٹی باتوں پہ توجہ کی، اور آپ نے ایک اصول بنایا. ایک اصول آپ کو یہ مل جائے گا، ابن جوزی علیہ رحمہ نے اس کو لکھا. حضرت عمر فرمایا کرتے تھے کہ حکومت چونکہ میری ہے تو ذمہ داری بھی. یہ نہیں فرماتے تھے کہ اداروں سے پوچھوں گا، متعلقہ آدمی سے پوچھوں گا، یہ نہیں فرماتے تھے. میں اس محکمے کے سربراہ کو، اس منسٹری کے وزیر کو، یہ بات نہیں ہوتی تھی. حکومت میری ہے تو ذمہ داری بھی میری ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قانون بنایا، اور اس کو آپ سن لیتے ہیں، کبھی اس کو سمجھنا. انسان کو جو روٹی ملے گی، چھت ملے گی، دوائی ملے گی، کپڑا ملے گا، یہ ساری باتیں ٹھیک، لیکن حضرت عمر فرمانے لگے کہ اگر کوئی کتا بغیر پانی پیے مر گیا فرات کے کنارے صحرا میں، یعنی اس تک پانی نہیں پہنچا، انسان کی بات نہیں. یہاں تو عورتوں کو اسپتال میں جگہ نہیں ملتی تو وہ رکشے میں بچے پیدا کر لیتی. یہاں تو بہت سارے لوگ ایسے ہیں جنہیں دوائی میسر نہیں آتی اور وہ مر جاتے ہیں. کتا اگر میری حکومت میں پیاسا مر گیا تو عمر فرماتے ہیں اللہ مجھ سے پوچھے گا کہ ڈیوٹی تو تیری تھی نا، ذمہ داری تو آپ کے صاحبزادے کہتے ہیں کہ ایک اونٹ زخمی ہو گیا، کسی نے اسے زخمی کر دیا. تاریخ الخلفاء میں امام جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ نے لکھا ہے اونٹ زخمی ہو گیا، اونٹ کی نا گردن پر نشان لگ گیا زخم کا. اس زمانے میں طریقہ تھا کہ کپڑا جلا کے نا زخم پہ لگایا جاتا تھا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نا اب 60 سال عمر ہے، بوڑھے آدمی ہے، جسمانی طور پر بھی کمزوری آ جاتی ہے عمر کے حساب سے. اونٹ کی نکیل کے ساتھ پہلے اسے باندھا، پھر وہ کپڑا جلایا، پھر اپنے ہاتھوں سے اونٹ کا وہ جو زخم تھا نا اس پر وہ کپڑا ڈالنے لگے، اس کو ٹھیک کرنے لگے. تو صاحبزادے آگے بڑھے، وہ کہنے لگے ابا جی یہ اونٹ ہے اور آپ اس کے زخم کو چھیڑ رہے ہیں، وہ آپ کو تکلیف بھی پہنچا سکتا ہے، تو یہ آپ 2-3 غلاموں کے ذمہ لگا دیں، وہ اس کے زخم پر دوائی مرہم پٹی کر دیں گے، یہ آپ کو کاٹ ہی نہ لے. تو کہتے ہیں حضرت عمر فاروق نے میری بات کو جھٹکا، فرمانے لگے پیچھے ہٹ جا، حکومت میری ہے کہ غلاموں کی ہے؟ ذمہ داری میری ہے کہ غلاموں کی ہے؟ فرمایا پتر میں تو ڈر رہا ہوں کہ کہیں یہ اونٹ ہی قیامت میں میری شکایت نہ کر دے، یہ میری شکایت نہ کر دے کہ اللہ میں بیمار ہو گیا، زخم لگ گیا، حکومت عمر کی تھی اور کسی نے مجھے پوچھا ہی نہیں. میرے دوستو احساس ذمہ داری اب یقین کریں نکل گئی. ہم لاؤبالی لوگ ہیں، لاؤبالی. میں کبھی سفر کرتا ہوں بہت زیادہ، تو میرے جو ڈرائیور حضرات ہوتے ہیں وہ میرے ساتھ وقت گزارنا خاصا مشکل کام ہے، اس لیے کہ میں گاڑی مجھے چلانی نہیں آتی پر چلواتا اپنی مرضی کی ہوں. تو ان کی خواہش ہوتی ہے کہ میٹر پہ نظر نہ پڑے پیر صاحب کی. تو میں پچھلی سیٹ پہ بیٹھتا ہوں تو میں اس ترتیب سے بیٹھتا ہوں کہ مجھے پتہ چل جائے کہ میٹر اب کہاں پہنچا ہے، اس لیے کہ مجھے پتہ ہے خدا نہ خواستہ کسی جگہ کوئی معاملہ ہوگا نا. اور میں بچوں کو بتاتا رہتا ہوں. ایک دفعہ ایک آدمی غلط کراس کر گیا اور بڑی مشکل سے بچے نے بریک لگائی. بچہ کہنے لگا اس کے قریب جا کے نا تو میں نے بھی اس کو اسی طرح سزا دینی ہے. تو میں نے کہا پتر تو بات کو سمجھ، اسے کوئی بھی کچھ نہیں کہے گا اور ہمیں لوگ کہیں گے تو اسی تے سیانے بیانے ہونا. ہمیں اپنی ذمہ داریوں کا احساس کرنا چاہیے.
جب ہم غیر ذمہ دار کسی جگہ بھی ہو جاتے ہیں تو حالات خراب ہو جاتے ہیں. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نا چھوٹی چھوٹی باتوں کا خیال کرتے. دیکھیں نا امام مسجد، میں روز امام مسجد کے حقوق بیان کرتا ہوں، لیکن مجھے مسجدوں کے ائمہ سے شکوہ بھی ہے، وہ اپنے نمازیوں کا نہیں خیال کرتے، ان کی طبیعت کا نہیں لحاظ کرتے. ہم اگر تھوڑا سا لحاظ کریں ائمہ مساجد نمازیوں کا، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا دل کرتا ہے میں لمبی نماز پڑھاؤں، لیکن پھر مجھے خیال آتا ہے کہ پیچھے بوڑھے بھی ہیں، بیمار بھی ہیں، بچے بھی ہیں. میرا دل کرتا ہے لیکن میں لوگوں کی تکلیف کو دیکھتے ہوئے نماز مختصر پڑھاتا ہوں. ائمہ مساجد اگر تھوڑا سا غور کریں، پیار کریں لوگوں کے ساتھ، تو مسجد کے اندر ایک خوبصورتی والا ماحول. یار میرا مطلب ہے کچھ بندے ایسے ہوتے ہیں جو بیچارے غصہ کسی اور کا ہوتا ہے نکالتے مسجد آ کے ہوتے ہیں، تو گھر میں بھی تو دادا ابو کئی دفعہ اس طرح کاری لیتے ہیں نا. تو تھوڑا سا اگر ظرف بڑا ہو، حوصلہ ذرا بڑا ہو، آپ کو ہنسنا آتا ہو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے بیٹھتے تھے تو متفکر بیٹھتے تھے، اکیلے ہوتے تھے تو سوچتے تھے، اکیلے ہوتے تھے تو سوچتے تھے. میری بات پہ غور کرنا، اکیلے ہوتے تھے تو سوچتے تھے، اور جب لوگوں کے بیچ بیٹھتے تھے تو ہنستے تھے. لوگوں کے بیچ آ کے منہ نہیں بنانا. وہ اکیلے آپ فکر کریں، غور کریں جو مرضی. اکیلے بیٹھتے تھے تو حضور تفکر کرتے تھے، لوگوں میں آتے تھے تو مسکرا کے آتے تھے. تو حضرت عمر فاروق اب 24 لاکھ مربع میل کا حکمران اور ہزاروں لوگ جس کے پیچھے نماز پڑھیں، وہ ایک ایک بندے کا خیال کرے، ممکن نہیں ہوتا. ایک بڑے جلیل القدر صحابی تھے حضرت سعید بن یربوع رضی اللہ تعالیٰ. حضرت عمر کے زمانے میں نا نابینا ہو گئے، تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں سے پوچھا کہ سعید نہیں نظر آ رہے، عرض کی حضور ان کی بینائی چلی گئی ہے. جناب عمر گھر گئے، تعزیت کی، آپ کو تکلیف پہنچی، اللہ آپ کا بھلا کرے. آپ ان سے پوچھتے ہیں بھائی یہاں تو کوئی سپاہی چلا جائے نا دنیا سے تو کوئی صوبائی وزیر یا کوئی افسر آ جائے بس کافی ہے، وزیر اعظم صاحب کے پاس کہاں وقت ہے. وہ کہتے ہیں 2 منسٹر بھیج دیے تھے، بات ختم ہو گئی. حضرت عمر خود گئے، صحابی کی آنکھیں چلی گئی تھی، اور جا کر کے اسے کہنے لگے کہ اب آپ مسجد کیسے آئے جائیں گے. انہوں نے کہا حضور یہ تو میرے لیے بڑی تکلیف والا معاملہ ہے، نابینا ہو گیا ہوں، تنہا تو جا نہیں سکتا، قربان جاؤں سیدنا فاروق اعظم پر. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بندے کی باقاعدہ ڈیوٹی لگائی. فرمانے لگے تیری آج کے بعد ذمہ داری ہے 5 وقت حضرت سعید کا بازو تھامنا ہے، تو انہیں مسجد پہنچانا ہے، اور 5 وقت ان کو گھر لے کے آنا ہے. اور فرمایا یاد رکھنا، یہ نہ سمجھنا کہ میں آرڈر دے کے بھول جاؤں گا، میں ہر ہفتے تم سے پوچھا بھی کروں گا کہ تم نے سعید کے ساتھ کیا سلوک کیا. تو چھوٹی چھوٹی چیزوں کا فوجی، جیسے کہ میں نے پہلے کہا ہے، وہ سال کے بعد نا کبھی کوئی تقریب ہوتی ہے تو بلا کے نا فوجیوں کے بچوں کو، ان کی ماں کو، تو ایک تمغہ دے دیا جاتا ہے، پھر چھٹی. کبھی کسی نے پوچھا ہے کہ یتیمی میں بچوں کا کیا حال ہوا؟ کبھی کسی نے پوچھا ہے کہ پھر پیچھے کیا حالات ہیں؟ میں کوئی لسٹ نہیں بیان کرتا، لیکن میں ثبوت رکھتا ہوں کہ جن کے لیے ترانے پڑے گئے اور بہت بڑی انٹرنیشنل کانفرنسیں کی گئیں اور میڈیا میں بڑا کچھ دکھایا گیا، ان کے بچوں پر وہ وقت بھی آیا کہ انہوں نے روٹی مانگ کے کھائی. یہ فوٹو سیشن کرانا آسان کام ہے، لیکن ان کا خیال رکھنا یہ مشکل کام ہے. مشکل کام ہے. بھیج دیا کسی کو، وزیر کو، جا چیک دیا جا کے شہید کی بیوہ کو، وہ فلاں آدمی پولیس میں شہید ہو گیا، تو وہ بیوہ بعد میں بتا رہی ہے کہ وہ چیک میں نے 5 دفعہ بینک بھیجا ہے، وہ کیش ہی نہیں ہوتا. چونکہ فوٹو تو آ گئی، بات تو ختم ہو گئی. اور آپ کے ملک میں اس طرح بھی ہوا کہ ایک شہید کے لیے سیمینار ہوا، بہت بڑا تمغہ دیا گیا، اس کی والدہ کو بلایا گیا، اور جب تک تو کیمرے چل رہے تھے تو تب تک تو اس کو بڑا اعزاز تھا، ترانہ بھی باج رہا تھا، بندے آنسو بھی بہا رہے تھے. اور جب ختم ہو گیا سارا کچھ تو پھر اس کی ماں کو نا ایک کونے میں زمین پہ بٹھا کے، ویڈیو آ گئی اس کی، وہ زمین پہ بٹھا کے نا دور اس کی ماں کو، جس کا بیٹا ملت پر، قوم پر، مذہب پر قربان ہوا، اس کو زمین پہ بٹھا کے تو اس کے ہاتھ میں روٹی پکڑائی گئی اور چھوٹے سے ایک برتن میں سالن ڈال کے اس کے آگے رکھا گیا. تو وہ دیہاتی عورت، سب لوگ موج سے کھانا کھا رہے ہیں، جو مہمان خصوصی ہیں روٹی کھا رہے ہیں، جو تمغے دینے آئے، اور جو لینے آئی ہیں اس کو وہاں بٹھا دیا.
پھر وہ کسی نے ویڈیو بنا کے جب نیٹ پہ ڈال دی تو پھر کہا گیا کہ ہم نے نوٹس لے لیا ہے. وہ پتہ نہیں کس بلا کا نام ہے. ہم نے نوٹس لے لیا ہے، وہ کیا ہوتا ہے؟ میں تو نہیں پتا آج تک اس کا کوئی نتیجہ نکلا ہو. کیا نوٹس لیا؟ کیا بات آئی سامنے؟ کچھ بھی نہیں. وہ جی پتہ کر رہے ہیں، وہ 2-4 بندوں کی کمیٹی بنا دی ہے، وہ کمیٹی خیال کرے گی. کیا صاحب آپ بات کرتے ہیں؟ آؤ میں آپ کو نبی پاک علیہ وسلم کے اس شاندار غلام کی بات بتاؤں. صحیح بخاری میں حدیث، صحابہ کہتے ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک خاتون روتی ہوئی آئی، کہنے لگی خامد میرا شہید ہو گیا اور 4-5 بیٹیاں چھوڑ گیا، تو گھر میں تو بکری کا کھور بھی نہیں، کوئی چیز نہیں کھانے پینے کے لیے. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کمیٹی نہیں بنائی، چیک نہیں دیا، وہ ایک اچھا سا اور ایک خوبصورت سے پیکج کا اعلان نہیں فرمایا، بلکہ فاروق اعظم نے ایک اچھا تازہ تگڑا اونٹ مال غنیمت کے اونٹوں میں سے لیا اور 2 بوریاں اپنے ہاتھوں سے اچھے راشن کی بھری، اس کے اندر ڈھیر سارے نگد پیسے بوریوں میں ڈالے اور وہ دونوں بوریاں اونٹ کے اوپر اپنے ہاتھوں سے، بخاری پڑھ رہا ہوں، ان کی رسیاں باندھی. پھر اس عورت کے ہاتھ وہ لگام تھمائی اور اسے کہا پتر میں نے تجھے اتنا مال دے دیا ہے کہ جب تک یہ ختم ہوگا نا انشاءاللہ تب تک تیرے حالات بھی اللہ بدل دے گا، تیرے دن بدل جائیں گے جب تک یہ ختم ہوگا. وہ خاتون جانے لگی تو آپ فرمانے لگے بیٹا اونٹ نہیں واپس بھیجنا، یہ بھی تیرا ہی ہے، دے دیا تجھے. اب چلے گئی وہ خاتون. تو صحابہ کہتے ہیں ہم نے پوچھا کہ جناب آپ تو بڑے کفایت شعار ہیں، آپ تو بڑی بانٹ کے چیزیں دیتے ہیں، تو آپ نے اس بچی کو اتنا کچھ دے دیا اور بیک وقت دے دیا اور واقعی بہت زیادہ دے دیا اور نقدی پیسے بھی دے دیے. حضرت عمر فرمانے لگے تم نہیں نہ جانتے، میں جانتا ہوں. یہ میرے نبی پاک کے صحابی حضرت خفاف بن ایمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی ہے، اور میں نے حدیبیہ کے مقام کے اس کے باپ کو حضور کی خدمت کرتے دیکھا ہے. میں نے انہیں جنگیں لڑتے دیکھا ہے، اس کے باپ کو، اس کے بھائی کو. فرمایا وہ تو بچی آئی ہے تو میں تمہیں کیا بتاؤں، مجھے تو تکلیف شروع ہو گئی ہے کہ اسے آنا کیوں پڑا ہے. خدا کے بڑھ کے میں کیوں خدمت نہیں کر سکا، اسے آنا کیوں پڑا. عزیز دوستو یاد رکھنا، اصلہ نال جے نیکی کریے تے نسلاں تاک. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہیں قدر ہوتی ہے، وہ قربان کر دیتے ہیں ہر شے، لیکن اصولوں پر کبھی سمجھوتا نہیں کرتے. حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتنا نوازا اس اور پھر اثار کر کے نوازتے تھے. ہمارا یہ مزاج بن گیا کہ جو شے بھی آئے پہلے میرے گھر آئے، اور لوگ کئی دفعہ گھر بچاتے بچاتے سارا کچھ ضائع کر بیٹھتے، ہر شے، ہر چیز، حتیٰ کہ معاذ اللہ دین ایمان بھی، دعائیں بھی. پیسہ بچ جائے، گھر بچ جائے، باقی جو شے جاتی ہے وہ جائے. لیکن سیدنا فاروق اعظم کا رنگ بڑا انوکھا ہے، انداز بڑا نرالا ہے. ایک جگہ سے نا چادریں آئیں بہت ساری. میرا خیال ہے کہ جو بہترین چیز ہوتی ہے نا وہ لوگ پہلے گھر رکھ لیتے ہیں. یہ قربانیاں ہوئی ہیں نا جی، تو 4-4 5-5 رانے جنہوں نے 6-6 بکرے کیے وہ پہلے انہوں نے سائیڈ پہ کر لی. مجھے ایک سنگی بتانے لگے کہ اس دفعہ آپ کی دعا سے خیر ہوئی ہے، ہم نے مکس کر کے گوشت بانٹا ہے، ورنہ پہلے اسی طرح کرتے تھے کہ جو رانے ہیں نا وہ ساری سائیڈ پہ کرو اور باقی پھر اکٹھا کر کے اللہ کے رستے میں دے دو. اللہ کی راہ میں جو دینا ہے، جو اپنی راہ میں دینا ہے اس کا طریقہ، اور اللہ کی راہ میں دینا ہے معاذ اللہ تو اس کا سٹائل اور ہے. فرمانے لگے کہ چادریں آئیں اور بڑی بڑی قیمتی چادریں آئیں، تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی اس میں تخصیص نہیں کی، 1-1 2-2 3-3 4-4 بانٹتے رہے. چادریں تھی عورتوں والی. اب جو سب سے نیچے سے چادر نکلی وہ اتفاق سے بڑی شاندار نکل آئی. آخر میں جو رہ گئی نا، صبر کریں تے موتی مل سن تے ذکر کریں تے ہیرے. یہ صبر کریں تے موتی مل سن، ذکر کریں تے جے پاگلا وانگو رولا پاویں، نہ موتی نہ صبر کریں تے موتی مل سن، ذکر کریں تے. آج کل لوگ شور ڈال کے سارا کچھ کرنا چاہتے. تو چپ کر کے کونے میں بیٹھ جا، تو بیٹھا رہ، تو ڈرنا دے، پوچھنے والا خود ہی تجھ سے پوچھ لے گا تو کدھر سے آیا ہے. وہ ختم ہو گئی بات. صبر کیا نا جب وہ چادریں ساری، تو ایک چادر اب اپنے گھر والوں کے لیے انہوں نے چادر ابھی دینی تھی،
وہ سب سے نیچے قیمتی چادر نکل آئی. تو چادر بڑی حسین ہے اور باری بھی حضرت عمر کی لگ گئی. ان کے گھر جانی تھی چادر ان کی اہلیہ کے لیے. تو ایک صحابی کہنے لگے یہ آپ کی زوجہ جناب ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا پر بڑی جچے گی چادر, بڑی حسین ہے, اور یہ خاتون اول کو بڑی جچے گی. تو حضرت عمر کہنے لگے ام سلیت رضی اللہ تعالی عنہا ایک خاتون ہے, یہ چادر انہیں دوں گا. کہا ان کو کیوں دیں گے؟ فرمانے لگے اس لیے کہ احد میں جب بہت سارے لوگ زخمی ہو گئے تھے تو میں نے اس بی بی کو دیکھا تھا مسکیزہ اٹھا کے نبی پاک کے غلاموں کو پانی پلا رہی تھی. تو یہ خوبصورت چادر اس کے حصے میں آئے گی جس نے رسول اللہ کے دین کی خدمت کی. وہ حضرت عمر نے بتایا جو حضور کے دین کی خدمت کرتے رہے ہم ان کی خدمت کرتے رہے. فوجیوں کو بھیجتے تھے نا جب آپ جہاد پر, تو پیچھے سے فوجیوں کے گھروں میں جاتے تھے صبح خود. میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ یہ نہیں کہتے تھے کہ محکمے والوں کی ڈیوٹی لگا دی ہے, خود جاتے تھے اور فوجیوں کے گھر والوں سے پوچھتے تھے کوئی سبزی تو نہیں منگانی, کہ نہیں حضرت عمر کوئی سودا تو نہیں منگانا. تو وہ خواتین کہتی کہ ہاں زیتون لانے والا ہے, پنیر لانے والی ہے, گھی لانے والا ہے, ستوں کی ضرورت ہے. تو فاروق اعظم نے لسٹ پکڑی ہے. تو بازار میں آتے تو شور مچ جاتا امیر المومنین آئے. لوگ پوچھتے آپ کیسے آئے؟ فرمانے لگے وہ فوجیوں کے گھروں میں سودا پہنچانا ہے. ایک دفعہ قحط بھی پڑا تھا حضرت عمر کے دور میں, عام الرمادہ اس کو کہتے ہیں. 8-9 مہینے بارش نہیں ہوئی تھی. حضرت عمر فاروق نہ شروع سے زیتون استعمال نہیں کرتے تھے. کچھ بندے کچھ چیزیں نہیں نہ کھا سکتے, ان کا مزاج نہیں ہوتا. میرا بھائی ہے گوشت نہیں کھاتا, میرا ایک بیٹا ہے سوائے گوشت کے کوئی شے نہیں کھاتا. اب یہ فرق ہے, کوئی کچھ کھاتا ہے اور کوئی کچھ کھاتا ہے. اب اس کا کیا کیا جائے؟ اپنا اپنا لوگوں کا مزاج ہے. ہمارے سامنے بہت سارے بندے بہت ساری چیزیں, اللہ کے فضل سے ناپسند کوئی شے نہیں, لیکن کچھ چیزیں انسان کی طبیعت پر سوٹ نہیں کرتی, اس سے وہ نہیں کھائی جاتی. یہ الگ بات ہے کہ لوگ پیر صاحب کو بلیک میل کرتے ہیں, کہتے ہیں کھائیں, ہم نے وضو کر کے پکائی ہے, یا آپ نے وضو کر کے پکائی ہے تو وہ جو دوائی کھا کے ہضم کرے گا, تو آپ مہربانی کریں, وہ نہیں کھانا چاہ رہا تو آپ اس کو تھوڑی سی گنجائش ہی دے دیں. تو حضرت عمر فاروق زیتون استعمال نہیں کرتے تھے, ان کی طبیعت کو تکلیف دیتی تھی. اب قحط کا زمانہ ہے, آپ کا مزاج تھا گھی کے ساتھ سالن پکتا تو کھاتے. تو قحط پڑا نا تو گھی بہت مہنگا تھا اور زیتون سستا تھا. تو حضرت عمر نے کہا سارے زیتون ہی کھائیں گے. گھر آ کے اپنی بیوی سے کہا کہ آج کے بعد ہنڈیا زیتون میں پکے گی. حالانکہ اس زمانے میں زیتون بہت سستا ہے. تو اہلیہ کہنے لگی بچے تو کھا لیں گے تو آپ کا کیا بنے گا؟ فرمایا میرا بھی کچھ نہیں بنے گا, میں بھی کھاؤں گا. اب ایک آدمی نے ایک چیز کبھی نہیں کھائی, پھر وہ روز کھانی پڑے. 4-5 دن بیت گئے تو پیٹ سے گڑ گڑ کی آوازیں آنے لگیں, اس نے پیٹ خراب کر دیا. تو حضرت عمر امیر المومنین اپنے پیٹ سے باتیں کر رہے ہیں. فرمانے لگے جتنا مرضی شور کر, اپنے پیٹ سے کہتے ہیں شور جتنا مرضی کر, گھی تجھے اسی دن ملے گا جس دن میرے نبی کی ساری امت گھی کھانے لگ جائے گی. کار شور جتنا مرضی تو نے کرنا ہے, یہ اسی دن ملے گا جس دن حالات نارمل ہو جائیں. ابھی قحط ہے, ابھی تجھے گھی مل سکتا, حالات نارمل ہوں گے تو ملے گا. کار شور جتنا تو نے کرنا. میرے بھائی یہاں تو لاک ڈاؤن ہوا, حالات بدلے, بڑی لوگوں کو پریشانی ہوئی. چاہیے تو یہ تھا نا کہ وزیر کے پاس 2-3 گاڑیاں پروٹوکول کی ہیں, وہ 3 ہی دے دیتے, ایک رکھ لیتے جس میں سفر کرتے ہیں. لیکن ہمارے ہاں نا لوگ غریبوں کا درد بیان کرتے ہیں لیکن اس کا عملی اظہار. قحط کے دنوں میں آپ کا بیٹا تربوز کھا رہا تھا تو سیدنا فاروق اعظم نے پکڑ کے اس کے گردن پر ایک چپت مار دی. فرمانے لگے تو کتنا عجیب آدمی ہے کہ لوگ قحط میں پڑے ہوئے ہیں, تو تربوز کھا رہا, خبردار, جب تک سب لوگوں کو چیزیں نہیں مل جاتی اتنی دیر تک تمہیں یہ کھانے کی اجازت نہیں ہے. اور پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اس قحط کے دور میں بارش نہیں ہوتی. حضرت بلال بن حارث المزنی, یہ صحابی ہیں, مصنف ابن ابی شیبہ میں موجود ہے. یہ ختم کیسے ہوئی قحط, ختم کیسے؟ وہ گئے جا کے نا حضور کے روضے پہ حاضر ہوئے, حضور بارش نہیں ہو رہی مہربانی کریں. کہتے میں وہیں سو گیا, مجھے حضور خواب میں ملے اور فرمایا عمر کو میرا سلام کہنا اور اسے کہنا تو فکر نہ کر, رب بارش عطا کرے گا. تو بارش ہوئی حضور کے روضہ نور پہ جانے کی برکت سے. اللہ کرے امت کے لیے روضے کے دروازے ہمیشہ کھلے رہے, کبھی بند نہ ہو, وہاں سے تو کرم ملتا ہے. تو جو آج حضرت عمر کے بارے میں ساری گفتگو ہے, ایک پہلو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ احساس ذمہ داری.
لوگوں کے ساتھ ان کا رویہ، ایک قحط کے زمانے میں ہی دور سے کچھ لوگ آ گئے کہ چلو باہر قحط ہے تو مدینے چلتے ہیں، انہوں نے آ کے باہر ڈیرا لگا لیا۔ حضرت عمر کو پتہ چلا کچھ مسافر بھی آ گئے، تو آپ نے کھانے پینے کا سامان اٹھایا، پشت پہ رکھا، کندھے پہ تو جا رہے ہیں۔ جناب ابو ہریرہ فرماتے ہیں عمر بھی تھے، ان کے خادم بھی تھے، میں نے پوچھ لیا کہاں جا رہے ہو؟ تو کہنے لگے پیچھے مڑ کے ابو ہریرہ ہے؟ میں نے کہا جی۔ کہنے لگے ادھر آ یار، میں تھک گیا ہوں، تھوڑا سا سامان تو بھی اٹھا، چل میرے ساتھ۔ کہتے میں نے تو پوچھ لیا تھا، میں بھی قابو آ گیا۔ وہ سامان اٹھایا، جہاں قافلہ ٹھہرا تھا وہاں گئے، اور جا کر کے نا حضرت عمر نے مجھے کہا لاؤ لکڑیاں۔ کہتے ہم لکڑیاں اکٹھی کر کے لائے، تو عمر نے خود آگ جلائی، پھر فاروق اعظم نے خود کھانا پکایا، اور فرمایا جب وہ مہمان روٹی کھا رہے تھے تو عمر رو رہے تھے۔ ہم نے کہا حضور روتے کیوں ہیں؟ فرمانے لگے جب رب کے بھوکے بندے روٹی کھا لیتے ہیں تو اللہ راضی بڑا ہوتا ہے۔ تو سوچتا ہوں مجھ چھوٹے آدمی کو رب کریم نے کتنا اعزاز دیا ہے کہ میری وجہ سے آج ان بھوکوں نے کھانا کھایا۔ تو میرے عزیزو، جناب فاروق اعظم نے ہمیں یہ درس دیا کہ احساس ذمہ داری زندگی میں پیدا کریں۔ ہم نے بہت سارے کام اس لیے خراب کیے کہ ہم سست ہو گئے، ہم نے وہ ذمہ داری کسی اور کی لگا دی۔ ہم نے ساری زندگی پروٹوکول تلاش کیا، عزت تلاش کی، ہم نے لوگوں کو شیشے میں اتارنے کا طریقہ سیکھا، اس نے بے سکونی بھی پیدا کی معاشرے کے اندر، ہمیں بھی تکلیف میں رکھا، دوسروں کو بھی تکلیف میں رکھا۔ اگر مخدوم بنو گے، خدمت کرانے کا مزاج بناؤ گے تو ساری زندگی تکلیف میں رہو گے، اور اگر خادم بن جاؤ گے تو پھر تو ذہن بن جائے گا کہ میں نے کھلاتے ہی رہنا ہے۔ حضرت عمر فاروق نے بتایا لوگوں کو کہ قوم کا سربراہ قوم کا خادم ہوتا ہے، انہوں نے خدمت کر کے لوگوں کو بتایا کہ اس طرح کر کے اگر اپنی زندگی کو ترتیب دو گے نا، پھر تمہارے لیے جینا آسان ہو جائے گا۔ اور کسی بڑے آدمی کا طریقہ بھی یہی ہوتا ہے کہ وہ اس طرح کے طریقے اپنائے کہ ذوق بڑھے۔ حضرت عمر کو لوگ کام کرتے ہوئے دیکھتے تھے تو ان کا ذوق بڑھتا تھا، ان کا بھی دل کرتا تھا۔ وہ کہا تھا نا اقبال نے، وہی ہے تیرے زمانے کا امام برحق، جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے، اور موت کی شکل میں دکھلا کے تجھے جلوہ یار، زندگی تیرے لیے اور بھی دشوار کرے، مشکل کر دے تیرے لیے جینا، وہی ہے تیرے زمانے کا امام برحق۔ تو حضرت فاروق اعظم کے اس کردار کو سمجھیں۔ دعا ہے اللہ تعالی ہمیں ان کے نقش قدم چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمد۔